السلام دختر خیر الورا، السلام بانو مشکل کشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کی نگاہ لطف و عنایت ہے کہ آج ہم نعمت ایمان کے ساتھ شہزادی مصطفیٰ عروسہ مرتضیٰ ام سید الشہداء مادر حسن مجتبیٰ سیدۃ النساء السیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکار جمیل کے حوالہ سے چھٹی نشست میں حاضر ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم ہماری ان سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور اس مجلس نور میں ہماری شرکت ہمارے دین اور دنیا کی سعادتوں کا باعث بن جائے گی۔ آج فقیر کی معروضات سیدہ کائنات کے بڑے بھائی جن کی ولادت طیبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پہلے ہوئی، ان کے حوالہ سے ہے، اور وہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر نور نظر سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے منصہ شہود پر تشریف لائے۔ ایک روایت کے مطابق 7 دن، مگر یہ روایت درست نہیں، 17 مہینے تک اس جہان رنگ و بو کے اندر آپ تشریف فرما رہے، اور 17 مہینوں کے بعد یعنی آپ کی عمر مبارک 17 من تھی، 1 سال اور 5 مہینے تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے قضاء اور اپنے فیصلہ کے مطابق سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو دار الفنا سے دار البقاء میں منتقل فرما دیا۔ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بیک وقت ایک شخص کے لیے اپنے علم ذاتی اور اپنی کنیت کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں کسی شخص کو اپنے آپ کو ابو القاسم محمد کہنا روا نہ تھا۔ انہی کے وصال پر اور ان کے بعد ان کے دوسرے بھائی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر عمر بن عاص نے یا عاص بن وائل نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، جس کا معنی بے نام و نشان ہے، کیونکہ عرب لوگوں کی تاریخ میں جس شخص کی اولاد ہوتی اور اولاد بیٹوں پر مشتمل ہوتی اس کو صاحب نام و نشان سمجھا جاتا تھا، اور بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ آدمی کا تذکرہ اس کی اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ان دونوں صاحبزادوں کا انتقال ہوا
تو کفار و مشرکین نے، جن کے یہ سرغنا تھے عمر بن عاص یا عاص بن وائل، انہوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، بے اولاد کہا، بے نام و نشان کہا، جس پر پروردگار عالم نے قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ مشہور و معروف سورہ پاک نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک ہم نے آپ کو کائنات کی ہر نعمت وافر مقدار میں عطا فرما دی ہے، کائنات کی ہر نعمت با تمام و کمال آپ کے دامان عزیز میں ودیعت فرما دی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب سے منسلک رہیں اور اس کی راہ میں سب کچھ قربان کرتے رہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ نہیں بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جس وقت نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف سے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مکہ کی فضا مسموم ہے اور زہر آلودہ ہے، اور لوگوں کی طرف نفرتوں کے تیر اور نفرتوں کی تلواریں برس رہی ہیں۔ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ یعنی یہ اس ماحول میں نہیں کہا جا رہا جب مکۃ المکرمہ کی فضا مسلمانوں سے لبریز ہے، بلکہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب چند غریب، نادار اور آزاد یا غلام لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی صداقت ہے قرآن کی اور کتنی بڑی حقانیت، سچائی ہے قرآن پاک کی کہ 1400 برس گزرنے کے بعد اب تک کہنے والوں کا نام و نشان نہیں رہا، مگر جن کو ان بدبختوں نے اس لقب سے ملقب کیا، ان کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکار جمیل ہر لمحہ اور ہر ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور میرے آقا کی عظمتوں کے ڈنکے ہر سو بج رہے ہیں، زمین پر بھی بج رہے ہیں اور آسماں پر بھی بج رہے ہیں۔ تو سورہ کوثر کا نزول سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال پر ہوا۔ 17 مہینے کے تھے کہ آپ کا وصال ہوا، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مغموم ہوئیں، اور ماں کا مغموم، افسردہ اور پرمشدہ ہونا یہ فطری اور طبعی تھا۔ آپ رضاعت میں یعنی دودھ پینے کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، تو سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کرب کا اور اپنے دکھ کا اظہار کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لخت جگر نے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک قاسم نے مدت رضاعت بھی پوری نہیں کی، یعنی دودھ پینے کی جو بچے کی مدت ہوتی ہے وہ بھی پوری نہیں کی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یوں تسلی دی، آپ نے فرمایا کہ کانا تمام رضاعیہ فی الجنہ، کہ خدیجہ گھبرانے کی حاجت نہیں، اللہ رب العزت تیرے بیٹے قاسم کی رضاعت کو جنت میں پورا فرمائے گا، یعنی جنت کی حوریں تیرے لخت جگر قاسم کو دودھ پلائیں گی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب نرس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لو اعلم ذالک یا رسول اللہ لحون علی امرو، اگر میں اپنے قاسم کو، اپنے لخت جگر کو دودھ پیتے ہوئے دیکھ لوں تو یہ غم مجھ پر ہلکا ہو جائے گا اور میرے زخم جدائی کسی حد تک مندمل ہو جائیں گے۔
نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئتی دعوت اللہ فاسمعک صوتہ، خدیجہ اگر تم چاہو تو میں اپنے مولا سے دعا کروں اور وہ تمہیں تمہارا قاسم دودھ پیتا سنا دے، یعنی تم سن لو کہ تمہارا بیٹا جنت کے اندر اپنے دودھ کی مدت کو پورا کر رہا ہے۔ قربان جائیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے عشق پر اور محبت کاملہ پر فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں میرا یہ سوال کرنا کسی ارتیاب کو جنم دینے کا باعث تو نہیں بن رہا۔ پہلے خود عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جان لوں تو میرا غم کچھ کم ہو جائے گا اور میرے زخم کچھ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، مگر جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا خدیجہ اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور تو اپنے بیٹے کو سن لے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب نرس کی بل صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، یعنی آپ کے بتانے پر مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا مجھے اس کے سننے پر اور اس کے دیکھنے پر یقین ہوگا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے یقین کامل کا اظہار فرما دیا۔ تاریخ میں مورخین نے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ذکر فرمایا ہے، صحابہ میں ذکر نہیں فرمایا، یعنی سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صحابی ہونے کی نسبت سے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے کی نسبت سے ہی بیان کیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابی کی تعریف جو علماء نے بنائی وہ یہ تھی کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب آپ نے لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف دعوت دی تو اس دعوت کے بعد جس شخص نے اسلام قبول کیا اور وہ آخری دم تک صاحب ایمان رہا وہ صحابی ہے۔ تو سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال اور وفات چونکہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے ہو گئی تھی، اور یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد تھی جن کا انتقال مکہ المکرمہ میں ہوا، کہ ابھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، اس لیے تعریف کے اعتبار سے اور اصطلاح کے اعتبار سے آپ کو صحابیوں میں شمار نہیں کیا گیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پروردگار عالم نے اس کو اپنے تقرب کی اور اپنے تکرم کی وہ شان عطا فرما دی کہ جو کسی اور کے لیے میسر نہیں ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لمحہ بھر، لحظہ بھر، ایک سیکنڈ کے لیے ایمان کی نگاہ سے دیکھنا، بلکہ دیکھنا نہیں، اس فضا میں سانس لینا، یہ انسان کے دل کو یوں روشن کر دیتا ہے اور انسان کے دل پر اللہ رب العزت کی تجلیات کو یوں منعکس کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ قرب کی ایک منزل خاص پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ طے شدہ عقیدہ ہے اور اس عقیدہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی غیر صحابی سے افضل ہے، تو تعریفاً یعنی اصطلاح کے اعتبار سے تو آپ کو شرف صحابیت سے مشرف نہیں سمجھیں گے کہ لفظ صحابی کی جو تعریف کی گئی ہے وہ آپ پر صادق نہیں آتی، مگر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوارات اور فیوزات آپ پر منتقل ہوئے اور منعکس ہوئے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، اور اس سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ فرمائیں کہ آپ افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ کیونکہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنی طہارت کے اعتبار سے، اپنی خشیت کے اعتبار سے، اپنی عبادت و ریاضت کے اعتبار سے، پارسائی کے اعتبار سے
خلفائے راشدین میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ شخص میرا تقابل ایک صحابی سے کروا رہا ہے اور یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ افضل ہیں کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں، حالانکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں، تو آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے اپنی ناراضی کا اظہار اس انداز سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل کھڑا کر رہے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوہ کے لیے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت و صحبت میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور وہ گھوڑا صحرائے عرب میں چلتا تھا اور اس کے پاؤں کے سم زمین پر پڑتے تھے اور اس کے پاؤں اٹھنے سے اس کے ساتھ خاک کے ذرات اٹھتے تھے اور وہ خاک کے ذرات اس گھوڑے کے نتنوں میں جاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز سے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے وہ ذرات جو ان کے ناک میں جاتے تھے وہ بھی افضل ہیں۔ شرف صحابیت سے اصطلاحاً تو آپ کو مشرف نہیں کیا جاتا، مگر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوارات سے، آپ کی فیوزات سے، آپ کے جسد اقدس کی برکتوں سے آپ یقیناً مالا مال تھے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کی سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ 17 برس تک زیارت کرتے رہے اور آپ کا دیدار کرتے رہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے 2 لقب طاہر اور طیب بھی ہیں۔ اس کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر السیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ 6 کے 6 سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تولد پذیر ہوئے، اور آپ کے آخری صاحبزادے جن کا نام ابراہیم ہے، یہ میرے آقا کی رفیق سفر سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ تو آج ہم نے ذکر کیا ہے سیدہ کائنات کے سب سے بڑے شمشیر کا، سب سے بڑے بھائی کا، جن کا نام سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آنے والے کل میں ہم آپ کے دوسرے بھائی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے معروضات پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی نسل پاک کے فیوزات سے تمام عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔ جو اہل ایمان اس دار فانی سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، جو اہل ایمان بیمار ہیں ان کو تندرستی، صحت و عافیت عطا فرمائے، جو اہل ایمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہر صاحب ایمان کو دین و دنیا کی نعمتیں اور عنایتیں سے شاد کام فرمائے، اور اس کرونا وائرس کی دہشت اور وحشت سے انسانیت کو امن و سکون عطا فرمائے، ہماری روحانیت کو پھر سے واپس ہمارے پاس لوٹائے، اپنے مساجد کو اور اپنے گھروں کو پھر سے اہل ایمان سے آباد فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے وقت نزا، وقت آخر کلمہ شہادت کی تلاوت اور چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کا سوال کرتے ہیں۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔
اللہم ارزقنا زیارت نبیک المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومالک ملکہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔